بہت زمانے کی بات ہے کہ جب ہرنوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک دن کی بات ہے، ایک ہرن پانی کی تلاش میں گاؤں میں پہنچ گئی۔ اسے پانی کی پیاس کی وجہ سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ پر چمکیلا پیلا رنگ بہت بڑے برتن میں رکھا تھا۔ ہرنی اسے پانی سمجھ کر اس میں کود گئی۔ اب وہ پوری طرح سے سونے کی دکھنے لگی۔ تھوڑی دور چل کر اسے ایک نہر دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ اس نے پانی میں جھانکا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو پوری طرح سونے کی دکھنے لگی۔ وہ پانی پی کر جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب سارے جانور میری عزت کریں گے۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ اچانک ایک لکڑہارے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے نے اس پر جال پھینکا۔ ہرنی سوچ میں تھی، اس لیے آسانی سے جال میں پھنس گئی۔ لکڑہارا روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آیا کرتا تھا، لیکن اس نے پہلی بار سونے کا ہرن دیکھا تھا۔ وہ جلد ہی ہرن کو اپنے گھر لے گیا اور اسے گھر میں باندھ دیا۔ ہرنی پریشان ہو گئی کہ اب وہ کس طرح سے جنگل واپس جائے۔ تھوڑے دن بعد اس نے یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا، کیونکہ لکڑہارا جنگل سے روز لکڑیوں کے ساتھ ساتھ ہرن کے لیے میٹھے میٹھے پھل بھی لاتا تھا۔ ایک دن لکڑہارے نے سوچا کہ مجھے اس ہرنی کو اونچے دام میں بیچ دینا چاہیے۔ لکڑہارے نے کچھ ہی دنوں بعد اسے درزی کو بیچ دیا۔ اب درزی اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتا اور اس کے ساتھ ہی اچھے اور مزیدار پھل کھانے کو دیتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہرن نے درزی اور ایک جوتے بنانے والے کو بات کرتے سنا۔ درزی جوتے والے سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک سونے کا ہرن ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے خریدو گے؟ یہ سن کر جوتے والے کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے اسے خریدنے کے لیے 5 دن کا وقت مانگا۔ ہرن ان دونوں کی باتیں سن کر بہت اداس ہو گئی، کیونکہ درزی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اچھے اچھے پھل کھلاتا، اچھے کپڑے بھی دیتا تھا۔ ہرنی کو مجبوراً جوتے والے کے گھر جانا ہی پڑا۔ ہرنی نے جیسا سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جوتے والا تو بہت مالدار تھا، اس کا ایک عالیشان سا گھر تھا۔ ہرنی وہاں آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ جوتے والا لکڑہارے اور درزی سے بھی زیادہ ہرن کا خیال کرتا تھا۔ ایک دن غلطی سے ہرن نے اپنے آگے کے پیر پانی میں ڈال دیے، تبھی اس کے اچانک پیروں کا رنگ نکل گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ اب اس کی پول کھل جائے گی۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جوتے والے سے کہا، کیا تم میرے لیے جوتے بنا سکتے ہو؟ جوتے والے نے جلد ہی اس کے لیے جوتے بنا دیے۔ جوتے دیکھ کر ہرنی بہت خوش ہوئی۔ کچھ دنوں بعد جوتے والے کی بہن اس کے گھر آئی۔ وہ بہت چالاک تھی۔ جوتے والے نے اپنی بہن کو ہرن کے بارے میں بتایا کہ یہ سونے کی ہرنی ہے، اسے میں نے درزی سے خریدا ہے۔ درزی نے کہا تھا کہ یہ ہرن جس گھر میں جاتا ہے اس گھر کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جوتے والے کی بہن سوچنے لگی کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہرنی سونے کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے جوتے والے سے پوچھا کہ یہ ہرن جوتے کیوں پہنتی ہے؟ تب جوتے والے نے اس کو بتایا کہ جوتے بنانے کے لیے اسے ہرن نہیں کہا تھا۔ اس نے غور کیا کہ نہ ہی ہرنی کبھی نہاتی ہے اور نہ ہی جوتے اتارتی ہے۔ بہن نے اپنے بھائی سے کہا، کیوں نہ ہم اسے سرکس میں بیچ دیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے بتلا دینا چاہیے۔ جوتے والا اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے مشورے کے لیے لکڑہارے اور درزی کو بھی بلا لیا۔ پہلے انہوں نے اس کے جوتے اتارے۔ ہرنی کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اس پر پانی ڈالا، ہرنی کا سارا رنگ اتر گیا۔ سبھی کے ہوش اڑ گئے۔ جوتے والے نے بہت غصے سے درزی سے کہا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ درزی نے کہا، نہیں نہیں، ساری غلطی اس لکڑہارے کی ہے، اسی سے میں نے ہرنی خریدی تھی۔ سبھی لکڑہارے کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تبھی ہرن نے سبھی کو سچ بتا دیا۔ ہرن کی سچائی سے سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہرن کو معاف کر دیا اور ہرنی چھلانگیں مارتے ہوئے جنگل کی طرف چل گئی۔